اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اخلاق کا مطلب۔ دیکھیں، اخلاق کیا ہے؟ یہ رویے ہیں۔ یہ رویے، میں جو لفظ کہہ رہا ہوں میرے خیال سے یہ بہتر لفظ ہے، رویے۔ یہ آپ کے رویے کیا ہیں؟ تو آپ کے رویے جو ہیں وہ اس سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ جو بھی آپ کا رویہ ہے، جس کے ساتھ بھی ہیں، تو اس سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق میں ہماری کامیابی رکھ دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول آپ تو بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اصل میں یہ خلق جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے رویے ہیں اور زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ کے رویے جو ہیں وہ بہتر ہیں، اب دیکھیں یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی نا کہ صرف رویے کو اپنے بدل لیں۔ رویے کیسے بدلیں گے؟ وہ نیت سے بدلیں گے۔ اگر آپ کی نیت یعنی دنیا دارانہ ہے، دنیا کو آپ نے ترجیح دے دیا ہے آخرت پہ، پھر آپ کے رویے اسلام کے مطابق نہیں بن سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے یعنی دنیا ہی کو کامیابی کا ذریعہ آپ سمجھتے ہیں، اور تو آپ کے رویے درست نہیں ہو سکتے، آپ کے اخلاق سنور نہیں سکتے، وہ اخلاق آپ نہیں اپنا سکتے جو کہ اسلام کے ہیں، جو کہ قرآن نے بتائے ہیں، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خراب ہے دنیا کے سوچنے کے بارے میں، آپ غلط سوچ رہے ہیں دنیا کو، آپ نے غلط سوچ لیا ہے اپنے بارے میں، آپ اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں ہیں، تو آپ وہ اخلاق محمدی نہیں اپنا سکتے، بہت مشکل ہوگی، آپ کی نیت ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی یہ طریقہ کار بہت مشکل ہے، لَكَبِيرَةٌ، لیکن جو جھک جاتے ہیں اور جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے اور ان کی اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی منزل بن جاتی ہے تو پھر اللہ تو اللہ ہے، اور اس سے برتر اور اعلیٰ کسی چیز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دربار میں پہنچ جانا، اللہ کا دیدار، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بھئی یعنی اس کی بڑائی اور عظمت اور شان اور شوکت، آپ کی شان و شوکت بھی پھر بہت زیادہ ہوگی اللہ کے دربار میں، اس کے متعلق بھی ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رویوں کو بدل لیں۔ اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے رویوں کو بدل لیں، اور رویوں کو بنا لیں قرآن کے مطابق۔ اور قرآن کی عملی تفسیر جو ہے وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بڑا اچھا نمونہ موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کس کے لیے نمونہ ہے؟ آج رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، کرنا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے، نہ فالو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم طالبان مولا نہیں ہیں، ہم طالب دنیا ہیں۔ جس کو دیکھو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، مشورے لے رہا ہے، کیسے کمائیں، کتنے کمائیں، کیسے کمائی ہوگی، کیا کریں گے، یہی سوچے نا کیا ہوگا۔ پریشانیاں اگر ہیں تو دنیا کی ہیں،
تو یہ ہے نا کہ لمن کا نہ یرج اللہ، دیکھیں الفاظ کے لفظی معنی کو دیکھیں آپ، میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. نمونہ کس کے لیے ہے؟ رسول کی ذات میں جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ کو چاہتا ہے. اب اللہ کے چاہنے میں اور دنیا کے چاہنے میں کتنا فرق ہے؟ دنیا کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، چاہے سونا چاندی ہیرے جو کچھ بھی ہو، وہ ہے تو مٹی نا. تو دنیا کا طالب اور مولا کا طالب، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، نیتوں کا فرق ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں تو آپ کے اخلاق نہیں سنور سکتے. دیکھیں ہم عام طور پہ آپ دیکھیں کہ حضور کی ذات ہمارے لیے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو نہیں ہے. ہم تو سارے معاملات اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، عام طور پہ اپنے رویے اپنی مرضی سے بناتے ہیں. تمہیں نہیں معلوم، باپ اپنے بچے، تمہیں نہیں معلوم میرے کیسا مزاج ہے. یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے تمہیں میرے مزاج کا نہیں پتہ، تمہیں میں معلوم نہیں ہوں. ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم کون ہو، تم فرعون وقت ہو، تم فرعون ہو، تم نے اپنے آپ کو اللہ بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کے بلبوتے پہ تم نے اپنے رویے بنا لیے ہیں. ڈیر غصناک تھے کہتے ہیں نا بھئی اگلے ورش اور ڈیر غصناک تھے. بہرحال یہ مطلب اخلاق، اور آپ کو میں نے بتائی کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کے طالب ہیں تو آپ کو اخلاق محمدی اپنانا ہوں گے. آپ کو اپنے رویے چھوڑ کے وہ رویہ اپنانا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر یہ ہے، پھر آپ کی کامیابی کی شروعات ہو جائیں گی. جوں آپ اپنے اخلاق کو اخلاق محمدی میں تبدیل کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. یہ بات نوٹ کر لیں، آسانیاں، دین آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے راستے آپ پہ کھلتے جائیں گے، آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. یہ قرآنی آیات کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا، آتا دیا، اس کی اپنی تفصیل ہے، میں نے کہیں بھی ہے، پھر بھی آ جائے گی کسی وقت. آتا دیا، دینا کیا مطلب؟ اپنے اختیار کو دے دیا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں آتا صرف مال کا دینا ہے نا. اب قربانی کے لیے مثال کے طور پہ آپ 1,00,000 روپے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن ایک خواہش نفس جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. ابھی کل ہم خبروں میں دیکھ رہے تھے کہ ایک جانور تھا، اس کی قیمت 30,00,000 روپے تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ بکتے ہیں نا، مہنگے جانور لوگ خریدتے ہیں. اب 30,00,000 روپے تو آپ خرچ کر لیتے ہیں اور فخر اور یہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک خواہش نفس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، جو اصل قربانی ہے وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ جانور کو یعنی جب ذبح کرتے ہیں تو افضل یہ ہے کہ آپ خود حلال کریں. افضل یہ خود چھری پھیریں. تو قصائی آپ سے پوچھتا بھی ہے نا کہ بھئی تم نے چھری چلانی ہے کہ میں چلا لوں. تو افضل یہ ہے کہ آپ کر لیں. لیکن جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تمہارے جو قربانی ہے اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہاری جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اب نیت کیا ہے جب قربانی کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، اب یہ قربانی کی اصل تو سنت ابراہیمی ہے نا، اور حکم ہوا تھا ان کو کیا کہ تم بیٹے کو قربان کرو. تو وہ انہوں نے یعنی بیٹے کو بتایا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں. تو
بیٹا بھی پیغمبر کا تھا. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہو رہا ہے وہ کر دو. تو فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر جھکا دیا اور پیشانی کے بل کو لٹا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. تو اس وقت وہ قربانی اپنے بیٹے کی، تو یہاں جب آپ قربانی کرتے ہو تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج یعنی جو جانور میں قربان کر رہا ہوں، لیکن تیری راہ میں اگر یعنی جو قربانی بھی تو مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اصل ہے اس کی قربانی کی. تو بہرحال اخلاق کا یعنی موضوع چل رہا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم